اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، عید کے مبارک اور مقدس دن میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ یہ عید خوشیوں کا دن ہے، اور عید کی خوشی اتنی ہوتی ہے کہ اس دن کے اندر شریعت مطہرہ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، روزے کو حرام قرار دیا کہ اس دن مسلمان خوشی منائیں، کھائیں پئیں، رشتہ داروں سے ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن وہ کوئی تہوار مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ما هذان اليومان، یہ کون سے 2 دن ہیں جس کے دن تم خوشی مناتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ نیروز اور مہرجان کے دن ہیں جس دن ہم خوشی مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں دوسرے 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ 2 عیدیں ہیں، اور دونوں عیدوں کی بنیاد اسلامی ارکان پر رکھی گئی ہے۔ پہلی عید جو عید الفطر ہے، وہ جب مسلمان رمضان کے روزوں سے ایک اہم عبادت سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد منائی جاتی ہے، اور دوسری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، جس کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، یہ اسلام کے ایک اہم رکن حج کے ادا کرنے کے بعد اس عید کو منایا جاتا ہے۔ اور دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی رحمت، اپنا کرم، ساری چیزیں نازل فرماتے ہیں، اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کے معنی ہے جلا دینے والا، جھلسا دینے والا، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جب بندہ ہوتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا ڈالتے ہیں، جھلسا دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو قربانی ہے، یہ قربان سے نکلا ہے کہ اس دن اور ان 3 دنوں کے اندر بندہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے واسطے
جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے اور مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ یادگار ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پر سرفراز فرمایا، انہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں تو یوں ہی نہیں عطا فرماتے، بلکہ اس کو سخت ترین آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین امتحان لیتے ہیں کہ ان امتحانات کا تصور کر کے ہی ہمارے بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ ایسے سخت ترین امتحانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے اور نیک بندوں کو مبتلا فرماتے ہیں۔ آج بھی بظاہر پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان اس وقت بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں ان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے۔ جس طرح کے امتحانات انبیاء کرام کے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے، اور وہ آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، جو امتحان ان کا لیا گیا اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے احکام کی طرف رجوع کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائیں تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ان آزمائشوں میں اور ان امتحانات میں جب ہم کامیاب ہوں گے، اللہ رب العزت ہمارے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے گا، اور یہ جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ بے چینی اور سکون کا ختم ہونا جو نظر آ رہا ہے، اس سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے۔ دوستو، دنیا کے اندر بڑا بننے کے واسطے الٹے سیدھے داؤ پیچ چل جاتے ہیں، سفارش کے ذریعے نکموں کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں، نقل کے ذریعے جاہلوں کو اعلیٰ ڈگریاں مل جاتی ہیں، اسی طرح دھاندلی اور فراڈ کے ذریعے اسمبلی اور پارلیمنٹ کی رکنیت حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ حکومتیں حاصل کر لی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا بننے کے واسطے ان حربوں میں سے کوئی حربہ کام نہیں آتا، ان چالوں میں سے کوئی چال نہیں چلتی، بلکہ اللہ رب العزت جسے بڑا بنانا چاہتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا سخت ترین امتحان لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ پہلے جتنے لوگ گزرے ہم نے سب کا امتحان لیا، اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ جان لے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون صرف باتوں کا کھلاڑی ہے اور کون میدان میں آ کر عمل کرنے والا ہے۔ یہ چیز اللہ رب العزت جاننا چاہتے ہیں۔ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، دلوں میں پنپنے والے خیالات تک سے واقف ہے، بھلا اللہ رب العزت کو اس طرح امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب چیز معلوم ہے۔ اللہ رب العزت جو بندوں کا امتحان لیتے ہیں وہ اس مقصد سے لیتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے فلاں کو جو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ یوں ہی نہیں عطا فرمایا، اس نے ان سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام و مرتبہ ملا تو بہت سارے امتحانات سے گزرنے کے بعد اور اس میں کامیابی کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں امتحان لیا، وہ سارے کے سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور سب سے بڑا امتحان وہ امتحان تھا جس کی مناسبت سے ہم یہاں جمع ہیں کہ بہت بڑی عمر میں لمبی زندگی گزرنے کے بعد دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور جب وہ شعور کی عمر کو پہنچا تو حکم ہوا اس بیٹے کو قربان کر دو۔ دل پر پتھر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے واسطے
اپنے ہونہار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور قربان گاہ کی طرف چلے، مینا کے میدان میں چلے، وہ مینا کا میدان جہاں آج لاکھوں حجاج کرام وہاں موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو پورا کر رہے ہیں۔ شیطان نے بہکایا، آپ نے کنکریاں مار کر اس کو دفع کیا۔ آج بھی حجاج کرام وہاں کنکریاں مار رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ یادگار ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر بیٹے کو لٹایا اور چھری چلائی، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ چھری چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ سمجھا کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے پورا کیا اور اپنے بیٹے کو قربان کیا، لیکن وہاں بیٹا قربان نہیں ہوا۔ جب آنکھوں کو کھولا تو دیکھا وہاں پر ایک دمبا ذبح کیا ہوا موجود ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ یہ بڑا امتحان تھا۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت سخت ترین آزمائش تھی اور اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر ان کی یادگار کو باقی رکھا اور ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ سنت تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن امت محمدیہ کے اندر بھی اس کو باقی رکھا گیا، اس قربانی کی سنت کو باقی رکھا گیا۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے رسول اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے جس جانور کو تم قربان کر رہے ہو اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا اگر کوئی جانور ایسا ہو جس کے بدن پر بال نہ ہو، اس کے بدن پر اون ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر روئے کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے اور قربانی نہ کرنے والوں کے واسطے سخت ترین وعید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضاحي فلم يضاحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ رب العزت نے وسعت دی کہ وہ صاحب نصاب تھا، قربانی کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے قربانی نہیں کی، قربانی کا ارادہ نہیں کیا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ عیدگاہ مسلمانوں کی عیدگاہ ہوتی ہے اور اس میں نماز پڑھنے کے واسطے مسلمان آتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے صحیح طرح سے اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو پورا نہیں کیا، اور اگر کوئی آ بھی گیا ہے جو قربانی واجب ہونے کے بعد، قربانی اس پر ضروری ہونے کے بعد بھی قربانی کا ارادہ نہیں کیا اور وہ عیدگاہ میں آ گیا، تو اگرچہ وہ آ گیا، لوگوں کے بیچ بیٹھ گیا، صف میں بیٹھ گیا، لیکن اللہ جو رحمتیں ان بندوں پر نازل فرمائے گا جو قربانی کرنے والے ہیں اور جن پر قربانی واجب ہو چکی تھی، وہ رحمتیں اور وہ مقام و مرتبہ اسے نہیں مل سکتا، وہ چاہے اس بھیڑ کے اندر اور اس مجمع کے اندر شامل ہو جائے۔ یہ جو بڑی بھیڑ نظر آ رہی ہے، یہ جو بڑا مجمع نظر آ رہا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے واسطے یہاں موجود ہوا ہے۔ تو یہ قربانی واجب ہے۔ جب وعید بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وعید اس چیز پر بیان کی جاتی ہے جس چیز کا کرنا ضروری ہو اور ضروری ہونے کے بعد پھر انسان اس کو پورا نہ کرے۔ کہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت کا مالک ہے، یعنی 27-28 ہزار روپے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، وہ اس کے پاس ان قربانی کے ایام میں 3 دنوں کے اندر موجود ہے۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے سامان تجارت کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یا اسی طرح اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہیں اور ان سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے، تو اس کا قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور گھر کے اندر جتنے افراد صاحب نصاب ہوں، سب کا اپنی اپنی طرف سے، اور خواتین اگر صاحب نصاب ہیں تو ان کا بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ دوستو، یہ تو قربانی کے وجوب کی بات ہوئی۔ قربانی کے جب ایام قریب آنے لگتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ جسے دانشوروں کا طبقہ کہا جاتا ہے،
یہ اصل لبرل ہیں اور ملحد ہیں، بظاہر ان کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں، لیکن اس اہم عبادت سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس انداز میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ یوں ہی بہانے کا کیا فائدہ، اس طرح جانوروں کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ، آپ اتنے پیسے قربان کر رہے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اتنے میں فلاں کی شادی ہو سکتی ہے، فلاں نیک کام ہو سکتا ہے، فلاں مسجد بن سکتی ہے، فلاں مدرسہ بن سکتا ہے، فلاں غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے۔ اس انداز میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض اس وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ دین کی روح کو نہیں سمجھا، دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ دین کی حقیقت کیا ہے کہ بس اللہ کا فرمان آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب سب کچھ اس کے آگے قربان کر دینا، یہ اصل دین ہے، اور یہی اصل قربانی ہے کہ جب اللہ نے حکم فرما دیا تو اب یہاں پر وہی عمل کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا بھئی کتنے کا بکرا لے کر آئے، 15,000 کا، 20,000 کا، ارے بھئی یہ 15,000 20,000 کسی غریب کو دے دیتے تو فائدہ ہو جاتا۔ اس انداز میں بہت سے لوگ کہتے ہوئے ملیں گے، اور سوشل میڈیا پر اس انداز میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح اسٹیٹس ڈالے، میرے اوپر قربانی واجب تھی، جتنے میں جانور آتا اتنا میں نے فلاں ہاسپٹل میں دے دیا، فلاں غریب کو دے دیا، اور فلاں جگہ پر خرچ کر دیا۔ یہ دوغلی پالیسی، دوغلا پن جو ان کا ہے کہ کوئی نوجوان بچہ نیا موبائل فون، آئی فون یا اس سے بڑا فون یا کوئی مہنگا فون 50,000 کا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا لے کر آئے اور اسی دانشور کو بتائے کہ میں نے یہ فون خریدا ہے، تو وہ پوچھے گا اچھا بھائی کتنے میں خریدا، 50,000 میں، 1 لاکھ میں، بہت اچھا کیا بھائی، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، لیٹسٹ چیز آپ نے لی ہے، بہت اچھا کیا۔ وہاں پر غریب کی فکر نہیں ہوئی، وہاں پر یہ فکر نہیں ہوئی کہ بھائی اتنا پیسہ خرچ کر کے کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح بہت سی جگہوں پر فضول خرچی کی جا رہی ہے، لیکن یہ فضول خرچی جو نظر آتی ہے تو نظر آتی ہے جا کر قربانی میں اور اس طرح کی عبادتوں کے اندر۔ تو بہرحال اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو کسی دوسری جگہ پر صدقہ کر دینے سے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کے لیے قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ اور قربانی چونکہ اہم عبادت ہے، اس قربانی کو جب انسان کرے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی، اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن اگر مشکل ہو تو اس کے اندر گنجائش بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو تم وہاں موجود رہو، کیونکہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ قربانی کے اندر سب سے پہلے تو آیت مبارکہ پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پڑھ لیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر اللہم منک ولک کہنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے، قبلہ رو جانور کو لٹایا جائے، پھر اس جانور کو ذبح کرے، اور پھر ذبح کرنے کے بعد جو قربانی کی دعا ہے اس قربانی کی دعا کو پڑھا جائے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا اس وقت پڑھی جائے جب قربانی اپنی جانب سے ہو اور خود اپنا جانور ذبح کر رہا ہو، اور اگر کسی دوسرے کی قربانی ہے، دوسرے کے جانور کو ذبح کر رہا ہے تو منی کی جگہ پر وہاں اس شخص کا نام لیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی غلطی عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ جب انسان خود سے ذبح کرتا ہے اور جانور اگر تھوڑا ہٹا کٹا ہو تو بسا اوقات چونکہ ہمیشہ ذبح کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو انسان بسم اللہ پڑھ کر جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے، تھوڑا سا کاٹتا ہے اور جانور بدکنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ قصاب بھی چھری کو پکڑ لیتا ہے۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر قصاب یا کوئی دوسرا اور تیسرا آدمی ساتھ میں شامل ہو رہا ہے تو جتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں چھری کے پکڑنے میں، سب کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ جانور کی قربانی تو دور کی بات ہے، وہ جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ جانور کو ذبح کرنے کے اندر کچھ لوگ ہاتھ پاؤں پکڑتے ہیں، باندھتے ہیں، ان کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں، لیکن جو چھری پکڑ رہے ہیں اگر خود اپنا جو شخص پکڑ رہا ہے پورے جانور کو ذبح کر دے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آدھے کو ذبح کیا اور آدھا کوئی دوسرا قصاب ہو یا کوئی دوسرا رشتہ دار ہو وہ اگر ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کا بھی ساتھ میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جب قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا،
گوشت کو کاٹ دیا گیا تو اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ اور خاص طور پر غریبوں کا، ایسے علاقوں کے اندر جہاں گوشت نہیں پہنچ سکتا اور مسلمان موجود ہیں وہاں پر پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر جو چرم ہے اس کو بھی صدقہ کر دینا واجب ہے۔ ایک اہم چیز جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ان قربانی کے ایام میں اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کیا جائے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ان ایام کے اندر مسلمانوں کی تو ویسے ہی خصوصیت ہونی چاہیے کہ ان کے علاقے ہمیشہ صاف ستھرے ہوں، لیکن ان ایام میں اس کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ہماری قربانی کے جانور کا خون ادھر ادھر یوں ہی روڈ کے اوپر نہ بہے، اور اسی طرح اس کی جو گندگیاں ہے اور آلائش وغیرہ ہے میونسپلٹی کی طرف سے جہاں پر پھینکنے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں اس کو ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، انہی جگہوں پر ان چیزوں کو ڈالے، ادھر ادھر اپنے گھر کے سامنے یا ایسے ہی لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر ان گندگیوں کو نہ ڈالے کہ وہاں پر کئی دنوں تک بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ ان سب چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھ کر قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت بالکل ہو چکا ہے، جو حضرات ابھی بھی گھروں سے اپنے روانہ نہیں ہوئے وہ جلد از جلد عیدگاہ کے اندر پہنچ جائیں۔ نماز عید انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے شروع کر دی جائے گی۔ اب چونکہ عید کی نماز ہمیشہ ہوتی نہیں ہے، اس لیے عید کی نماز کا طریقہ آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ سب سے پہلے تو نیت ہونی چاہیے کہ عید پڑھنے کے واسطے، عید کی نماز کے واسطے ہم یہاں پر آئے ہیں، یہی ہماری نیت ہے۔ 2 رکعت عید الاضحیٰ کی پڑھی جائے گی، اس کے اندر کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ امام کہے گا، اس کے بعد عام نمازوں کی طرح ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی دو تکبیروں میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، اور تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ہاتھ کو باندھ لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی اور پہلی رکعت مکمل کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت کو پڑھا جائے گا عام نمازوں کی طرح، اور پھر رکوع سے پہلے 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ 3 تکبیریں عید کی زائد تکبیریں ہوں گی۔ ان تینوں تکبیروں میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا، اور چوتھی تکبیر یہ رکوع کی تکبیر ہے، اس میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر عام نمازوں کی طرح اس نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے جو آپ نے سماعت کیا۔ اب آپ حضرات صفیں درست فرما لیں، اور جو خالی جگہ بیچ میں ہیں ان خالی جگہوں کو پر کر لیں، اور چھوٹے بچوں کو سائیڈ میں کر دیں تاکہ صفیں صحیح انداز میں بن جائیں۔ پچھلے حصے میں بھی صفیں جلد از جلد بنائیں، اور پچھلے حصے میں صف بننے کے بعد ہاتھ سے اشارہ کریں۔